بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستکبارا، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ واستکبارا آیات مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ تکبر، شیطان نے تکبر کیا۔ تکبر کے متعلق میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کروں گا اور حدیث پاک سے روشناس کروں گا۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو داؤد کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث بھی ابو داؤد کتاب اللباس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہنا راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر اور عظمت میری آزار ہے، جو ان دونوں میں سے ایک چیز بھی مجھ سے چھینے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تکبر اعزازی راہ خار کر بدندان لعنت گرفتار کر۔ چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرے گا۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، سب سے بڑی تکبر کی قسم ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تکبر کرنا، اللہ کا کہنا جان بوجھ کر نہ ماننا، غرور کرنا، انکار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے باوجود۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، نمرود، شداد، فرعون نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کیا، اللہ کا انکار کیا اور کہا ہم اللہ ہیں۔ نمبر 2 تکبر کی دوسری قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابی لہب، مشرکین کفار کے تکبر کیا، اور ہر زمانہ میں مشرکین کفار نے اپنے انبیاء کے ساتھ تکبر و غرور کیا، اکڑ گئے اور اپنے انبیاء کا کہنا نہ مانا۔ تکبر کی تیسری قسم، علماء اور مومنین کے ساتھ تکبر کرنا اور ان کا کہنا نہ ماننا، عالم کا کہنا نہ ماننا، مومنین کا کہنا نہ ماننا، اکڑ جانا، تکبر کرنا، غرور کرنا، ان کا کہنا یعنی نہ ماننا، اور ان میں سے اپنے آپ کو بہتر جاننا۔ یہ تکبر زیادہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شناخت کے لیے میں آپ کو اس کے 10 شناختیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی، غریبوں اور فقیروں سے کنارہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ ان کو حقیر و ادنا سمجھنا تکبر ہے، اور آپ کو اپنے معزز اور بڑا جاننا، یہ تکبر ہے۔ نمبر 2، یہ تکبر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت لوگ اس میں ملوث ہیں، اس میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ شلوار یا چادر کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا۔ میں نے اکثر ڈھول بجانے والوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو اپنی چادر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے پھرتے ہیں، مٹی اور غلاظت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم اور مشکات میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو دنیا میں اپنی تہبند کو تکبر اور فخر سے گھسیٹتا تھا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہو، یعنی ایسے آدمی ہیں جو چادر یا شلوار پہنتے تو زمین کے ساتھ گھسٹتی پھرتی ہے، چادر ہو تو ایسی ہوتی ہے، تو پھر اس کا کیا ہے؟ فرمایا دوزخ میں جائیں گے جو چادر کو شلوار کو نیچے جو ہے گھسیٹتے ہیں، اوپر رکھنا چاہیے، ایسا بھی اوپر نہیں شلوار کو رکھنا چاہیے چادر کو، کہ عزیز محترم جو حیا والی جگہ ہے، یعنی
پنڈلی جس کو کہتے ہیں وہ نظر آئے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مومن کا ازار نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، اوپر نہیں ہونا چاہیے، جیسا میں نے عرض کر دیا۔ حیا سے مراد ہے نصف پنڈلی سے اوپر جو ہے حیا ہے، اور اس سے نیچی ہو تو وہ آگ میں ہے۔ آپ نے یہ لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ٹخلو سے نیچے کرنے والا ضرور آگ میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف میں احادیث مبارکہ موجود ہے۔ عن سالم بن عبداللہ عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث ابو داؤد کتاب اللباس میں موجود ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو ازرا ہے تکبر اپنے کپڑے کو گھسیٹے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ مضبوطی سے باندھنے کے باوجود میری ازار یا چادر ایک سیدھا لٹک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو جو ازراہ تکبر ایسا کرتے ہیں تھے یا کرتے ہیں۔ حضرت محترم اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ میرے صدیق جو ہے جس نے صداقت کا تاج پہنا ہوا ہے وہ تو جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، کپڑے موٹے ہوں گے اس لیے وہ چادر کا ایک پلہ نیچی ہو جاتا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرمایا اے صدیق آپ ان میں سے نہیں ہیں، تکبر کرنے والوں سے نہیں ہیں۔ ابو داؤد کتاب و لباس میں حدیث موجود ہے، وہ میں آپ کو کچھ حصہ اس کا پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ عن ابی ہریرہ وقال بینما رجل یصلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ازار کو لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ وضو کرو۔ اس نے جا کر وضو کیا، پھر آ گیا، پھر جاؤ وضو کرو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس وجہ سے اسے بار بار وضو کا حکم فرما رہے ہیں؟ چنانچہ آپ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ یہ اپنی ازار چادر کو لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ازراہ یعنی کہ ازار چادر لٹکانے والے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ کیونکہ وہ تو خراب ہوئے اور خسارے میں گئے، گھاٹے میں گئے، نقصان میں گئے۔ تیسری بار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ کیونکہ وہ تو خراب ہوئے، خسارے میں گئے، گھاٹے میں گئے، نقصان میں گئے۔ آپ نے فرمایا چادر لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور اپنے مال کو جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا، یہ خسارے میں گئے، یہ گھاٹے میں گئے، یہ نقصان میں گئے۔ ذرا محترم چیز خراب ہے، بیچنے والا کہتا ہے یہ بہت اچھی ہے، عمدہ ہے، کپڑا ہے، کوئی جوتی ہے، کوئی دکاندار ہے اپنی خراب چیز کو جو ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کہتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اچھی ہے، یہ پائیدار ہے۔ تو جانی محترم وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دکان لاکھوں کی ہے، ہمارا کاروبار لاکھوں کا ہے، کوئی گاہک نہیں آتا، ہماری دکان یہ ویسے پڑی ہوئی ہے، کوئی آتا نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہے، پیر جی مجھے تعویذ دو، مجھے نقش دو کہ میری دکان چلے۔ خدا را آپ خود اپنے کاروبار کو خراب کر رہے ہیں، تعویذ کیا کرے گا؟ تم آپ ہی تعویذ بنے ہوئے ہو، اپنے کاروبار کو جھوٹی قسمیں کھا کر چلا رہے ہو، تو پھر کیا چلے گا؟ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ گھاٹے میں ہے تو آپ کو گھاٹا آئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والے، کاروبار کو خراب کرنے والے وہ خراب میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو جناب محترم میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا آپ کو جو ہے تنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے آپ کو نصیحت دینا کہ اپنے کاروبار میں بیٹھے ہو اچھی چیز کو بھائی یہ اچھی چیز ہے، اگر خراب ہے تو کہو بھائی اس میں یہ نقص ہے اور یہ ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، تو عزیزان محترم پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، لوگ پیرو کے پاس پھرتے ہیں جی اتنے پیسے لے لو، میری دکان جوتیوں کی بند ہے، کپڑے کی بند ہے، فلاں یہ وہ، تو خدا را کچھ ناخن ہوش کے ناخن ہے۔ تو میں علامہ طالب حسین کرمانی چک مول بستی یاسر آباد تحصیل محت ضلع ویاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں مسائل
کرمانی ٹی وی پہ دے رہا ہوں، تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں وہ دے رہا ہوں، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، نجاستوں کے استحاضہ وغیرہ جو ہے روزوں کے مسائل ہیں اور دے رہا ہوں۔ تو آپ نے دونوں میرے چینل کو سبسکرائب، کمنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، تاکہ یہ مسائل آپ تک، میرے دوستوں تک، میرے بھائیوں تک، میرے عزیزوں تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔